جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری نشست میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ جس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ جو آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے۔ یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے روزے کے مقصد کی طرف، ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد اور منشا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی اس بات کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب کیا ہے۔ جو لوگ اس قانون کے پابند ہیں، مکلف اور ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے آمنو کے ذریعے خطاب کیا تاکہ وہ پہلے ہی سے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص اللہ کو اپنا رب مان چکا ہے، اللہ پر اپنا ایمان لا چکا ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ اس نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، تو اب ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو آدمی بغیر کسی چوں چرا کے مان لے، تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 51، کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، مومنین کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کا صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اس بات کو ایک ہندو شاعر نے، ایک غیر مسلم شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح سے ادا کیا ہے کہ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔ یعنی انسان نے جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو اب اس کی ہر بات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی چوں چرا کے مان لے، تسلیم کر لے۔ اس آیت سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے، آیت روزہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، پہلا اتفاق نہیں ہے کہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ تم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں، پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں، سب پر روزہ فرض کیا جا چکا ہے، اور وہ بھی روزے کی پابندی کرتی رہیں جس طریقے سے تمہیں روزے کی پابندی کرنی ہے، تاکہ انسان کو کسی کام کو انجام دینے میں اگر کوئی تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا بوجھ ختم ہو جائے۔ جب انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس چیز کا مجھ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کی پابندی کے بارے میں مجھ سے کہا جا رہا ہے، اس پر ہم سے پہلے بھی لوگوں نے عمل کر لیا ہے اور ہم سے پہلے بھی لوگوں نے پابندی کر لی ہے، تو انسان کو تسلی ملتی ہے، انسان کو آرام ملتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی ہمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ یہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال مسلسل روزے رکھے، اور آپ جانتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ روزہ کب فرض ہوا۔ مسلمان مدینہ طیبہ میں ہیں، مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، مسلمان وہاں خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں،
اطمینان کی مسلمانوں نے سانس لی، ہر طرح کے عیش و آرام ہے، راحت ہے، سہولتیں ہیں اور ہر چیز کی فراوانی اور زیادتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو فرض کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزہ مکے میں فرض ہوتا تو ظاہر بات ہے مکے میں مسلمانوں کی حالت قسم پرسی کی تھی، پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، ہر طرح سے پریشانیاں ان کو لاحق تھیں۔ اگر رمضان کے یہ روزے اگر مدینہ طیبہ کے بجائے مکہ مکرمہ کے اندر فرض کیے گئے ہوتے تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مجبوری کا روزہ ہے، یہ روزہ صرف غریبوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے اور محتاجوں اور فقیروں کے لیے ہے۔ جہاں تک مالدار طبقے کا تعلق ہے وہ روزے کے عمل سے بالکل آزاد ہیں، کہہ سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں روزہ فرض نہ کر کے مدینہ طیبہ کے اندر روزہ فرض کیا، جب مسلمان خوشحالی اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جو روزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام مسلمان مرد اور عورت بالغ پر فرض کیا ہے، کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ مرد روزہ رکھے اور عورتیں نہ رکھیں، یا عورتیں روزہ رکھیں مرد روزہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، کہ تم میں سے جس شخص کو بھی رمضان کا مہینہ ملے تو وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کا مقصد بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، گویا روزہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں سے انسان ایک کامل انسان بن کر نکلتا ہے، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں اور اس کے قبضے میں اور قابو میں رہتی ہیں۔ وہ خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا تابع نہیں ہوتا، بلکہ خواہشات اس کے تابع ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے حالی نے کہ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ یہی حالت ایک روزہ دار کی بھی ہونی چاہیے کہ خواہشات اس کے اپنے قبضے میں ہوں، اپنے کنٹرول میں ہوں، اپنے قابو میں ہوں۔ جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو صاف صاف ملتا ہے روزے کے فرض ہونے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب دعاؤکم ایمانکم باب نمبر 2 حدیث نمبر 8۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے آدمی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری چیز نماز ہے، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ تو عبادتوں کے اندر جو اللہ نے دوسری چیز فرض کی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک اہم اور بنیادی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، روزہ تمام عبادتوں سے بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ روزہ ایک مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادت انسان کرتا ہے، جتنے بھی فرائض انجام دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو انجام دینے میں آدمی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس سے اس عبادت کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر قیام کرتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، رکوع اور سجدے کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس عمل کو دیکھ کر ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی عمل کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اس میں بھی ایک آدمی دیتا ہے اور دوسرا آدمی لیتا ہے۔ حج ہے، حج میں آدمی ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمیوں کے ساتھ مل کر حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ اس عبادت کی بھی خبر لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتی ہے، لوگ جان جاتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے سوا اس عبادت کا حال کسی کو نہیں معلوم۔ ایک شخص صبح سب کے ساتھ اٹھے، سحری کے وقت سحری کھائے، اور پھر دن بھر سب کے سامنے کچھ بھی نہیں کھاتا اور نہ کچھ پیتا ہے، لیکن چوری چھپے وہ کچھ کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے، تو ساری دنیا ہی سمجھتی رہے گی
کہ یہ شخص روزہ دار ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ شخص روزے سے نہیں ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به يدع طعامه وشهوته للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2707۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے 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 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری وجہ سے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتا ہے اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ثوابوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ثواب اس کو ملے گا اور وہ اجر وہ پائے گا، اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ